اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، جذباتی مارکیٹنگ۔ جی یہ خیال کہ بزنس کی کامیابی صرف اشتہار یا وہ ڈسکاؤنٹ پر نہیں ہوتی، بالکل نہیں۔ اصل بات تو ہے لوگوں کے دل سے جڑنا، ہے نا؟ بنیادی نقطہ بس یہی ہے کہ دل جیتو سودا خود بکے گا۔ صحیح کہا۔ تو یہ جذباتی مارکیٹنگ آخر ہے کیا چیز؟ مطلب آسان لفظوں میں دیکھیں، یہ وہ طریقہ ہے، وہ حکمت عملی جو گاہک کو صرف خریدار نہیں سمجھتی، اچھا بلکہ انہیں برانڈ کا ایک یوں سمجھے وفادار دوست بناتی ہے۔ جب پروڈکٹ یا سروس وہ جذبات سے جڑ جاتی ہے نا، ہاں تو وہ صرف ایک چیز نہیں رہتی، وہ ایک تجربہ بن جاتی ہے، کوئی یاد، کوئی احساس۔ اور یہ جذباتی تعلق یہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ دیکھیں، انسانی فطرت ہے، ہم ان چیزوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں جو سیدھا دل پہ لگتی ہیں، بالکل، ان سے لگاؤ زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور یہی چیز پھر برانڈ کے ساتھ ایک مضبوط اور ایک دیر پا وفاداری بناتی ہے۔ صحیح۔ وہ صرف ایک خرید و فروخت کا معاملہ نہیں رہتا، ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کی مثالیں بھی تو ہیں ہمارے سامنے، زبردست قسم کی۔ ٹاٹا ٹی کی جاگورے مہم یاد ہے؟ جی جی بالکل یاد ہے۔ وہ نوجوان امیدوار سے جیسے نوکری کا انٹرویو لے رہے تھے، کتنا الگ خیال تھا۔ ہاں، وہ صرف چائے نہیں بیچ رہے تھے۔ نہیں نا، وہ تو ایک سماجی بیداری لا رہے تھے، نوجوانوں کے جذبات سے جڑ رہے تھے، ان کی امیدوں سے۔ صحیح۔ یا پھر وہ سرف ایکسل والا نعرہ، داغ اچھے ہیں۔ او ہاں، وہ تو کمال تھا، ہے نا؟ بالکل غیر متوقع ایک عام سے داغ کو انہوں نے نیکی، ہمدردی، کچھ اچھا کرنے کی علامت بنا دیا۔ جی۔ اور تنشک کی وہ دوسری شادی والی مہم، اس نے تو جیسے روایت کو چیلنج کیا، محبت سے ایک نئی سوچ کو قبول کرنے کی بات کی، سیدھا دل پر لگی وہ بات۔ یہ سب کہانیاں یہ اسی لیے طاقتور ہیں کہ یہ جذبات کو چھیڑتی ہیں۔ تو یہ برانڈز کرتے کیسے ہیں یہ سب؟ مطلب کیا کوئی فارمولا ہے؟ فارمولا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ بنیادی اصول ضرور ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے اہم، ایک اچھی پراثر کہانی سنانا۔ کہانی؟ جی، ہر اچھی کہانی کی طرح اس میں ایک شروع، ایک مسئلہ یا کشمکش، اور پھر ایک انجام ہوتا ہے۔ جب برانڈ اپنی پروڈکٹ کو اس کہانی میں پروتا ہے نا، خاص طور پر کسی مسئلے کے حل کے طور پر، تو وہ کہانی صرف سنی نہیں جاتی، وہ محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن کہانی سنانا یہ خود ایک چیلنج نہیں؟ آج کل تو ہر کوئی کہانی سنا رہا ہے، کہیں یہ مصنوعی نہ لگے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہی دوسرا اصول آتا ہے، اصلیت اور سچائی۔ سچائی؟ جی، آج کل لوگ وہ بناوٹی پن سے بہت جلدی تھک جاتے ہیں، فلٹر شدہ چیزوں سے، وہ اصلیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ جب کوئی برانڈ سچا لگتا ہے، اپنی کمزوریاں بھی مانتا ہے، تو لوگ اس سے زیادہ جڑتے ہیں، جیسے ڈو نے کیا تھا۔ ہاں، وہ عام خواتین والی مہم۔ بالکل، خوبصورتی کے جو روایتی معیار تھے ان کو چیلنج کیا۔ یہ جرأت تھی، لیکن لوگوں کے دل جیت لیے۔ یعنی یہ دکھاوا نہیں، بلکہ اب ایک ضرورت ہے کہ برانڈ سچے رہیں۔ اچھا، تو کہانی ہو گئی، سچائی بھی، اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے اپنے صارف کو، گاہک کو گہرائی سے سمجھنا۔ گہرائی سے سمجھنا؟ جی، صرف یہ نہیں کہ وہ کیا خریدتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں، ان کے اصل مسئلے کیا ہیں، امیدیں کیا ہیں، ڈر کیا ہیں۔ اچھا۔ جب آپ اس لیول پر سمجھ جاتے ہیں، تبھی آپ ایسا پیغام بنا سکتے ہیں جو واقعی ان کے دل تک پہنچے۔ ایریل کی شیئر دی لوڈ مہم یاد ہے؟ اوہ ہاں، وہ تو بہت پاورفل تھی۔ بالکل، انہوں نے گھریلو کام کاج میں مردوں کی شرکت کا وہ حساس موضوع چھیڑا جو بہت سے گھروں کی ایک انکہی حقیقت تھی۔ اور یہ سمجھ صرف پیغام تک نہیں رہتی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ چوتھا اصول ہے پانچوں حواس کا استعمال۔ پانچوں حواس؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، مارکیٹنگ صرف لفظوں یا تصویروں کا کھیل نہیں، آوازیں، خوشبو، یہاں تک کہ چھونا بھی جذبات جگا سکتا ہے۔ اچھا، مثال؟ سوچیں، میک ڈونلڈز کا وہ ایم لوگو، دیکھتے ہی کیا احساس ہوتا ہے؟ یا نیٹ فلکس کی وہ شروع کی آواز، تدم۔ ہاں ہاں، فوراً پہچان میں آتی ہے۔ بالکل، یہ فوراً ایک جانا پہچانا احساس دلاتے ہیں۔ یہ حسی تجربات برانڈ کی پہچان کو اور گہرا کرتے ہیں۔ واہ۔ اور آخر میں پانچواں اصول، مسلسل جانچ اور بہتری۔ یعنی کام ختم نہیں ہوتا؟ کبھی نہیں۔ مارکیٹ بدلتی ہے، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے جذبات، ان کی ترجیحات بدلتی ہیں۔ صحیح۔ کامیاب برانڈز وہ ہیں جو مسلسل سنتے ہیں، سیکھتے ہیں،
اپنی مہمات کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور بدلتے حالات کے ساتھ خود کو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ سب کوئی چالاکی نہیں ہے یا لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ ایک گہرا، ایک زیادہ انسانی رابطہ بنانے کی کوشش ہے۔ اور جب لوگ کسی برانڈ سے ایسے جڑتے ہیں تو وہ صرف پروڈکٹ نہیں خرید رہے ہوتے۔ بالکل، وہ اصل میں بھروسہ خرید رہے ہوتے ہیں، اچھی یادیں خرید رہے ہوتے ہیں، ایک تعلق خرید رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیز انہیں بار بار واپس لاتی ہے، بھلے قیمت تھوڑی زیادہ ہو یا کوئی اور آپشن بھی ہو۔ یہی ایک دیر پا مضبوط برانڈ بنانے کا اصل راز ہے۔ یہ جذباتی سرمایہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کاروباروں کو صرف لوگوں کے ذہنوں پر نہیں چھانا چاہیے، بلکہ ان کے دلوں میں جگہ بنانی چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ جب دل جیت لیا تو کامیابی تو پھر اکثر پیچھے پیچھے آتی ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جذبات پر بہت زیادہ زور دینے میں اصل پروڈکٹ کا معیار یا اس کی جو بنیادی افادیت ہے وہ کہیں پیچھے رہ جائے؟ کیا جذبات ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔